حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص آپ سے ملنے مدینے کو چلا آیا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ساتھ میں حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کے حدود کے پاس ہی خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ پتہ کرو کون ہے۔ جب پوچھا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ آپ گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا۔ آپ نے کہا کہ اندر سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے ملنے مدینہ آیا ہوں، میں غریب ہوں، رات زیادہ ہے تو خیمہ لگایا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے، تو آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے۔ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے، کہا کہ اگر تمہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو لے لوں گی۔ زوجہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا چلو، میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، وقت قریب ہے، چلو اور جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑو۔ آپ کی بیوی نے گھی اور دانے پکڑ لیے اور آپ کو لکڑیاں پکڑنے کا کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑیاں اپنے اوپر لاد لی۔ سبحان اللہ، یہ کوئی کونسلر، ناظم، MP یا MNA نہیں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے دوستو، جو کہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں، جو عمر فاروق اعظم ہے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فوراً کام میں لگ گئے۔ وہ شخص ایسے حکم چلاتا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہے۔ کبھی پانی مانگتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے دوڑتے پانی دیتے۔ کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتے، جبکہ اس کو کیا پتہ کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق خود ہے۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی، یا امیر المؤمنین بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یا امیر المؤمنین کی صدا سن کر اس شخص کی تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا، کیا آپ ہی عمر فاروق امیر المؤمنین ہے؟ آپ عمر ہے وہی جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپے؟ آپ وہ ہے وہی والے عمر ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لیے مانگا وہی والے نا؟ آپ نے کہا ہاں ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی یعنی خاتون اول لگی ہوئی ہے، اور دوے کے پاس آپ نے اپنی داڑھی لپیٹ لی اور میری خدمت کرتے رہے۔ تو سیدنا عمر رو پڑے، اس بدو کو گلے سے لگایا اور کہا تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا مدینہ، یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، غریبوں کو عزت ملتی ہے، مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و عادات۔ اچھی زندگی کے لیے خاموشی بہت ضروری ہے۔ خاموشی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے دماغ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور معنی تلاش کرتے ہیں۔ چہل قدمی ہمارے جسم اور روح کے لیے بہت ضروری ہے۔ مضبوط انسان وہ ہے جو اپنی بری عادات کو ترک کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اپنی دولت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی خواہشات کو کم کر دو۔ خود کو جاننا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرو۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جتنی زیادہ ہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اتنا ہی ہم خود کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں۔ کم ظرف وہ شخص ہے جو کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس میں عیب نکالے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔